रात अपनी स्याह चादर पूरे सहरा पर फैला चुकी थी। दूर दूर तक सुनहरी रेत के टीले खामोश खड़े थे, जैसे सदियों के राज अपने सीने में छुपाए हुए हों। ठंडी हवा कभी आहिस्तगी से रेत को छूती, तो कभी किसी वीरान खजूर के दरख्त की सूखी शाखों से टकराकर एक पुरस्रार सरगोशी पैदा करती। आसमान बेशुमार सितारों से जगमगा रहा था। चांदनी रेत पर यूं बिखरी हुई थी जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। इस खामोशी में कभी कभार किसी ऊंट की हल्की सी आवाज सुनाई देती, या किसी दूर दराज काफले की घंटियों की मदम झंकार। ये वो जमाना था जब ना बिजली थी, ना ऊंची इमारतें, ना शोर मचाते शहर। इंसान की असल ताकत उसका ईमान, उसका किरदार और उसका सब्र था। उन्हीं दिनों अरब के एक मशहूर तजारती शहर में एक ऐसा शख्स रहता था जिसके पास दौलत की कोई कमी ना थी। उसके वसी महल्लात, सैकड़ों ऊंट, कीमती कपड़ों से भरे हुए गोदाम, दूर दराज मुल्कों तक जाने वाले तजारती काफले और बेशुमार खादिम उसकी शान शौकत की गवाही देते थे। लोग उसकी दौलत देखकर हैरान रह जाते, मगर उसके दिल की वीरानी को कोई नहीं जानता था। दौलत ने उसके अंदर गरूर पैदा कर दिया था। वो समझता था कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है और कामयाबी सिर्फ अकल, ताकत और दौलत से हासिल होती है। वो गरीबों की तरफ कम ही देखता, मोहताजों की आहें उसके दिल तक ना पहुंचती और इबादत को वो अपनी मसरूफ जिंदगी में गैर जरूरी समझने लगा था। मगर इंसान चाहे जितना ताकतवर बन जाए, तकदीर का एक लम्हा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज आप जो दास्तान सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अमीर आदमी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी अपने रब से दूर हो जाता है। ये उस शख्स की दास्तान है जिसकी दौलत खत्म हुई, दोस्त साथ छोड़ गए, इज्जत खाक में मिल गई, उम्मीदें टूट गईं, मगर फिर एक ऐसा लम्हा आया जब उसने अल्लाह के हुजूर सिर्फ एक सजदा किया। वो एक सजदा जिसने उसकी किस्मत, उसकी जिंदगी और उसकी आने वाली नस्लों तक की तकदीर बदल दी। तो आइए सदियों पुराने अरब के उस शहर का सफर शुरू करते हैं जहां एक गरूर से बड़े इंसान को अल्लाह ने आजिज़ी का सबक सिखाया और एक सजदे ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सुबह की पहली किरणें शहर की फसीलों पर पड़ रही थी। बाजार आहिस्ता आहिस्ता आबाद होने लगे थे। मसालों की खुशबू, चमड़े के सामान, रेशमी कपड़े, अतर, शहद और खुश्क मेवाजात की दुकानें खुल रही थी। इसी शहर के दरमियान सफेद पत्थरों से बना एक अजीम शान महल था। महल के दरवाजे पर मुहाफिज नेज़े लिए खड़े थे, जबकि अंदर नौकर चाकर दौड़ते फिर रहे थे। ये महल शहर के मशहूर ताजिर हारिस बिन सालम का था। हारिस अपनी वसी बालकोनी में खड़ा शहर को देख रहा था। उसके चेहरे पर एतमाद से ज्यादा गरूर नुमाया था। उसने नीचे सेन में बंधे हुए कीमती ऊंटों पर नजर डाली, फिर अपने खादिम से कहा, आज शाम तक शाम से आने वाला काफिला भी पहुंच जाएगा। इस बार हमारा मुनाफा पिछले साल से दुगना होगा। खादिम ने अदब से सर झुकाया, हजूर, अल्लाह ने आप पर बहुत करम किया है। हारिस हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में शुक्र नहीं बल्कि तकब्बुर था। यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है। किस्मत सिर्फ बहानों पर यकीन रखने वालों के लिए होती है, कामयाबी अक्ल वालों को मिलती है। इसी दौरान एक बूढ़ा फकीर महल के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े बुसीदा थे, चेहरा थका हुआ था और हाथ में एक लकड़ी का आसा था। उसने मुहाफिज से कहा, मुझे हारिस से मिलना है। मुहाफिज ने हैरत से पूछा, क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया, शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। बात हारिस तक पहुंची। उसने दूर से फकीर को देखा, फिर बेपरवाही से कहा, अगर हर मांगने वाले को देता फिरूं तो मेरी दौलत कहाँ रहेगी? उसे वापस भेज दो। बूढ़ा खामोशी से पलटा। जाने से पहले उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह, अगर ये तेरा बंदा आज अपनी दौलत पर घमंड कर रहा है तो इसे वो दिन भी दिखा देना जब इसे तेरे सिवा कोई सहारा ना मिले। ये अल्फाज सुनने वाला कोई ना था, मगर आसमान खामोश जरूर था, बेखबर नहीं। उसी लम्हे दूर अफक पर स्याह बादल नमूदार होने लगे। सहरा की हवा का रुख बदल गया। ऊंट बेचैन होकर आवाजें निकालने लगे, जैसे कुदरत आने वाले वक्त की कोई खबर दे रही हो। हारिस को इन इशारों की कोई परवाह ना थी। वो अपने हिसाब किताब, तजारत और दौलत के ख्वाबों में मगन था। उसे क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी का पहला इम्तिहान शुरू होने वाला है। रात आहिस्ता आहिस्ता शहर पर उतर रही थी। बाजार बंद हो चुके थे। गलियों में जलते हुए चिरागों की जर्द रोशनी खामोशी से पत्थरों के दीवारों पर पड़ रही थी। महलों के दरवाजे बंद हो चुके थे, मगर शहर के बाहर वाक़या ऊंटों के बड़े बाड़े में गैर मामूली बेचैनी थी।
हारिस अपने महल के वसी कमरे में बैठा तिजारती हिसाब किताब देख रहा था। उसके सामने मिस्र, शाम, यमन और इराक से आने वाले ताजरों के महादेर रखे थे। सोने के सिक्के चमक रहे थे और कीमती जवाहरात चिराग की रोशनी में जगमगा रहे थे। वो अपने खजांची से बोला, इस साल हमारी दौलत पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी। अब इस शहर में कोई ताजिर हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। खजांची ने अदब से जवाब दिया, हजूर, अल्लाह जब चाहे इज्जत देता है और जब चाहे वापस ले लेता है। हारिस ने हल्की सी नागवारी से उसे देखा, तुम भी उन्हीं लोगों जैसी बातें करते हो। दौलत कमजोर लोगों को नसीहत करने से नहीं, मनसूबा बंदी से मिलती है। खजांची खामोश हो गया। उसी लम्हे महल के बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक मुहाफिज दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी सांस फूली हुई थी। हजूर, एक जरूरी खबर है। हारिस ने सर उठाया। क्या हुआ? शुमाली रास्ते से आने वाला हमारा सबसे बड़ा तजारती काफिला अभी तक नहीं पहुंचा। हारिस ने बेपरवाही से जवाब दिया, सहरा में ताखीर मामूल की बात है, कल तक आ जाएगा। लेकिन मुहाफिज की आवाज में घबराहट बरकरार थी। हजूर, काफिले के साथ जाने वाले 2 ऊंट सवार वापस आए हैं, उन्हें फौरन अंदर लाओ। चंद लम्हों बाद 2 थके हुए मुसाफिर अंदर आए। उनके कपड़े गर्द से अटे हुए थे, चेहरे जर्द थे और आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो झुक गए। हजूर, बताओ काफिला कहाँ है? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने लरजती हुई आवाज में कहा, सहरा के दरमियान खौफनाक रेतला तूफान आ गया था। कमरे में खामोशी छा गई। फिर हमने ऊँटों को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंधी इतनी शदीद थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफिला कहाँ है? दूसरे ने नजरें झुका ली। हमें नहीं मालूम हजूर। ये अल्फाज सुनते ही हारिस पहली मर्तबा अपनी नशित से खड़ा हो गया। क्या मतलब तुम्हें मालूम नहीं? तूफान ने पूरे काफिले को मुख्तलिफ सिमतों में बखेर दिया। कुछ ऊंट रेत में धंस गए, कुछ भाग गए और कई आदमी भी लापता हो गए। हारिस की आंखों में गुस्सा उतर आया। ये नामुमकिन है। हमने 3 दिन तलाश किया, मगर सिर्फ हम दोनों ही वापस पहुंच सके। कमरे में मौजूद तमाम खादिम साकित खड़े थे। वो जानते थे कि इस एक काफिले में हारिस की जिंदगी भर की कमाई का बड़ा हिस्सा मौजूद था। कीमती रेशम, हीरे, सोना, अतर और नायाब मसाले। हारिस ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। सोने के सिक्के फर्श पर बिखर गए। कल सुबह सूरज निकलते ही 100 सवार सहरा की तरफ जाएंगे। मेरा एक ऊंट भी वापस आना चाहिए। जी हजूर। रात गुजर गई, लेकिन उस रात हारिस को पहली बार नींद ना आ सकी। वो बार बार महल की छत पर जाकर सहरा की तरफ देखा। दूर अंधेरे में सिर्फ खामोशी थी। अगले 3 दिन तक मुसलसल तलाश जारी रही। आखिरकार चंद ऊंट वापस लाए गए, मगर इन पर कोई सामान नहीं था। चंद जख्मी आदमी भी मिले, जिन्होंने बताया कि ज्यादातर काफिला रेतले तूफान में तबाह हो चुका है। हारिस को लाखों अशरफियों का नुकसान हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में आजिज़ी पैदा न हुई। उसने अपने आप से कहा, एक काफिला गया तो क्या हुआ, मेरे पास ऐसे 10 और काफिले हैं। वो अभी तक समझ रहा था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। उसे क्या मालूम, ये तो आजमाइश का सिर्फ पहला दरवाजा था। कुदरत ने अभी उसके गरूर को मुकम्मल तौर पर तोड़ना शुरू भी नहीं किया था, और आसमान पर लिखी तकदीर के अगले सफात पहले से कहीं ज्यादा सख्त थे। तुलुए आफताब के साथ ही शहर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। चंद दिन पहले तक लोग हारिस की दौलत के चर्चे करते थे, लेकिन अब हर गली और हर बाजार में सिर्फ एक ही खबर गर्दिश कर रही थी, हारिस का सबसे बड़ा काफिला तबाह हो गया। बाजार के एक कोने में बैठे बूढ़े ताजिर आहिस्ता आवाज में बातें कर रहे थे। इतना बड़ा नुकसान शायद बरसों में पूरा ना हो। अल्लाह जिसे चाहे आजमाता है, बस दुआ करो वो इस आजमाइश से सबक सीख ले। लेकिन महल के अंदर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। हारिस अपनी वसी बैठक में गुस्से से टहल रहा था। उसके सामने शहर के बड़े ताजिर मौजूद थे। फिक्र की कोई बात नहीं, उसने बुलंद आवाज में कहा, एक काफिला गया है, मेरी तजारत खत्म नहीं हुई, मेरे गोदाम भरे पड़े हैं, मेरे पास सोने के खजाने हैं, चंद दिनों में सब पहले जैसा हो जाएगा। तो आम लोग खामोश रहे। इनमें से एक उम्र रसीदा ताजिर ने नरमी से कहा, हारिस, इंसान जब आजमाइश में हो तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हारिस ने बात काट दी, मैं शिकस्त मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। ये जुमला सुनकर मजलिस पर खामोशी छा गई। उसी लम्हे बाहर से एक और सवार तेजी से आया। उसके कपड़ों पर सफर की गर्द जमी हुई थी। हजूर, क्या खबर लाए हो? शाम की सरहद पर डाकुओं ने हमारे दूसरे काफिले पर हमला कर दिया है। हारिस के चेहरे का रंग बदल गया। कितना नुकसान हुआ? तकरीबन आधा सामान लूट लिया गया है और कई मुहाफिज जख्मी हैं। कमरे में बैठे तमाम लोग एक दूसरे को देखने लगे। सिर्फ एक हफ्ते में दूसरा बड़ा नुकसान। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि हारिस के दिल में अभी भी आर्जी पैदा ना हुई। उसने गुस्से से कहा, फौरन नए मुहाफिज भर्ती करो, काफिले दूने कर दो।
جو نقصان ہوا ہے اگلے مہینے پورا کر لوں گا۔ اسے ابھی بھی اپنی طاقت پر یقین تھا۔ اسے معلوم نہ تھا جب اللہ انسان کو جگانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اسی شام سورج غروب ہو رہا تھا۔ سرخ روشنی پورے شہر پر پھیل چکی تھی۔ حارث حسب معمول بازار کا جائزہ لینے نکلا۔ لوگ اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے۔ اچانک اس کی نظر مسجد کے دروازے پر بیٹھے ایک نہایت نورانی چہرے والے بوڑھے درویش پر پڑی۔ اس کی سفید داڑھی سینے تک آ رہی تھی، ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا، آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ اس نے حارث کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ بیٹا۔ حارث رک گیا۔ جی، درویش نے مسکرا کر کہا۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر کل صبح تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تو تم کس کے در پر جاؤ گے؟ حارث ہنس پڑا۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ 7 نسلیں بھی ختم نہ کر سکیں۔ درویش نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دولت ختم ہونے میں وقت نہیں لگتا، اصل خزانہ وہ ہے جو انسان سجدے میں کماتا ہے۔ حارث نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ سجدے سے تجارت نہیں چلتی بابا۔ یہ سن کر درویش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے گا، انسان کا سب سے بڑا سرمایہ سونا نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والا ماتھا ہوتا ہے۔ حارث مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، مگر درویش کافی دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو اسے اپنے قریب لے آ۔ 3 دن گزر گئے۔ شہر میں ہر چیز معمول کے مطابق دکھائی دے رہی تھی۔ محل کے پیچھے واقع وسیع گوداموں میں ہزاروں تھیلے اناج کے رکھے تھے، قیمتی ریشم، یمنی عطر، شامی کپڑے، ہندوستانی مسالے اور بے شمار قیمتی سامان۔ رات کافی گزر چکی تھی، تمام ملازم سو چکے تھے۔ اچانک ایک گودام سے دھواں اٹھنے لگا۔ چند لمحوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ تیز ہوا نے شعلوں کو دوسرے گوداموں تک پہنچا دیا۔ آگ آگ! شہر میں شور مچ گیا۔ لوگ پانی کی مشکیں لے کر دوڑ پڑے۔ حارث محل سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا اس کی زندگی بھر کی کمائی آگ میں جل رہی تھی۔ شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اونٹ بدحواس ہو کر بھاگ رہے تھے، نوکر چیخ رہے تھے، سامان بچاؤ، پانی لاؤ، دروازے توڑو، لیکن آگ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ حارث پہلی بار بے بسی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قیمتی ریشم راکھ بن گیا، سونے سے بھرے صندوق گر کر جلنے لگے، قیمتی لکڑی کے دروازے دھڑام سے زمین پر آ گرے۔ صبح ہونے تک صرف دھواں باقی رہ گیا، راکھ اور جلی ہوئی لکڑی کی بو۔ حارث خاموش کھڑا اپنے تباہ شدہ گوداموں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ خوف صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس کا غرور ابھی پوری طرح نہیں ٹوٹا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا مگر دعا نہ کی۔ اس نے ہاتھ اٹھانے کی بجائے صرف دانت بھینچے اور کہا، میں دوبارہ سب کچھ بنا لوں گا۔ اسے کیا معلوم یہ آگ صرف اس کے گوداموں میں نہیں لگی تھی، بلکہ اس کی تقدیر کے ایک نئے باب کا آغاز ہو چکا تھا، اور آنے والی آزمائشیں اب اس کی دولت نہیں، اس کے دل کو بدلنے والی تھیں۔ آگ لگنے کے بعد کئی دن گزر چکے تھے۔ شہر میں اب بھی لوگ حارث کے نقصان کی باتیں کر رہے تھے۔ جس شخص کے محل میں کبھی صبح سے شام تک مہمانوں، تاجروں اور خادموں کا ہجوم رہتا تھا، وہاں اب عجیب سی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ حارث ہر روز اپنے محل کی چھت پر کھڑا دور افق کی طرف دیکھتا۔ شاید کوئی نیا قافلہ نظر آ جائے، شاید کوئی خوشخبری مل جائے، شاید قسمت ایک بار پھر اس کا ساتھ دے دے۔ لیکن ہر صبح مایوسی اس کے دروازے پر دستک دیتی۔ اسی دوران شہر کے چند بڑے تاجر اس کے محل میں آئے۔ حارث نے سمجھا کہ شاید وہ اس کی مدد کرنے آئے ہیں، لیکن حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ ایک تاجر نے جھجکتے ہوئے کہا، حارث، ہمارے درمیان جو تجارت کا معاہدہ تھا ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حارث چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے ہمیں نقصان کا اندیشہ ہے، ہم اپنا سرمایہ خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ حارث نے غصے سے کہا، کل تک تم لوگ میرے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، آج مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ایک اور تاجر نے نظریں جھکا لی۔ دنیا کا یہی دستور ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح حارث کے دل میں اتر گئے۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے۔ جنہیں وہ دوست سمجھتا تھا وہ صرف مفاد کے ساتھی نکلے۔ وسیع محل میں پہلی مرتبہ ایسی خاموشی اتری کہ اپنے قدموں کی آواز بھی اجنبی محسوس ہونے لگی۔ اسی رات حارث نے تنہا بیٹھ کر پہلی مرتبہ سوچا، کیا واقعی دولت ہی میری پہچان تھی؟ لیکن اس کے دل میں ابھی بھی توبہ کی روشنی پیدا نہ ہوئی۔ چند ہفتے گزر گئے۔ لگاتار پریشانیوں نے حارث کی نیند چھین لی تھی۔ وہ نہ ٹھیک سے کھاتا تھا نہ آرام کرتا تھا۔ ایک صبح وہ محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دھندلانے لگی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ زور سے زمین پر گر پڑا۔ خادم دوڑتے ہوئے آئے۔ حضور،
جلدی طبیب کو بلاؤ۔ شہر کا مشہور طبیب آیا، اس نے نبض دیکھی، کافی دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ جسم کی بیماری سے زیادہ دل اور دماغ کی تھکن ہے۔ اگر یہ اسی طرح فکر کرتا رہا تو شاید زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے۔ حارث نے پہلی بار موت کا نام اپنے بارے میں سنا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا تھا۔ پہلے یہی کمرہ موسیقی، مہمانوں اور خوشیوں سے بھرا رہتا تھا۔ آج صرف چراغ کی مدھم روشنی تھی اور خاموشی۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا، دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ اگر میں مر گیا تو کیا میری دولت میرے ساتھ جائے گی؟ یہ سوال پہلی مرتبہ اس کے دل میں پیدا ہوا، مگر شیطان نے فوراً وسوسہ ڈالا، نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تم پھر پہلے جیسے امیر بن جاؤ گے۔ اور یوں اس کا دل پھر سخت ہوگا۔ ایک شام حارث کمزور جسم کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ لوگ اب اسے پہلے جیسی عزت نہیں دیتے تھے۔ کچھ لوگ افسوس کرتے، کچھ خاموش رہتے اور کچھ اس کے زوال کی کہانیاں سناتے۔ اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ یہ وہی بوڑھا فقیر تھا جسے اس نے کئی ماہ پہلے اپنے محل سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا تھا۔ فقیر مسجد کے باہر چند یتیم بچوں کو روٹی کھلا رہا تھا۔ بچے ہنس رہے تھے، فقیر خود بھوکا تھا مگر اپنی روٹی دوسروں میں بانٹ رہا تھا۔ حارث بے اختیار اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے نے اسے پہچان لیا مگر اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ شکایت، صرف مسکراہٹ تھی۔ حارث نے آہستہ سے پوچھا، تم نے مجھے پہچان لیا؟ فقیر نے جواب دیا، ہاں، اللہ کے بندے کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ حارث کی نظریں جھک گئیں۔ میں نے اس دن تمہیں خالی ہاتھ لٹا دیا تھا۔ فقیر مسکرایا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، میرا رزق تو اللہ نے کہیں اور سے بھیج دیا تھا۔ حارث حیران رہ گیا۔ فقیر نے ایک روٹی کا ٹکڑا ایک یتیم بچے کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا، دولت ہاتھ میں ہو تو نعمت ہے، اور اگر دل میں اتر جائے تو آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل پر پہلی مرتبہ گہرا اثر چھوڑ گئے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی لمحے مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ حارث نے زندگی میں نہ جانے کئی بار یہ آواز سنی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ آواز سیدھی اس کے دل کو پکار رہی ہو۔ وہ مسجد کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا مگر ابھی اس کے قدم آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اب بہت قریب آ چکا تھا۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ پورے شہر پر چھا چکی تھی۔ آسمان پر بادل تھے اور ٹھنڈی ہوا سنسان گلیوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ کبھی یہی راتیں حارث کے محل میں جشن، ضیافتوں اور مہمانوں سے روشن ہوتی تھیں، مگر آج ہر طرف ویرانی تھی۔ حارث اپنے کمرے میں بیٹھا پرانے حساب کتاب کے رجسٹر دیکھ رہا تھا۔ ہر صفحہ اسے اپنے سنہری دنوں کی یاد دلا رہا تھا۔ اچانک محل کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایک خادم گھبرایا ہوا اندر آیا۔ حضور، قرض دینے والے تاجر آئے ہیں۔ حارث نے گہرا سانس لیا، انہیں اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد 4 معزز تاجر اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر سختی نمایاں تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، حارث، ہم کئی مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں، اب ہمیں اپنا سرمایہ واپس چاہیے۔ حارث نے تحمل سے جواب دیا، مجھے چند مہینے اور دے دو، میں سب ادا کر دوں گا۔ دوسرے تاجر نے سر ہلایا، اب انتظار ممکن نہیں، اگر رقم ادا نہ ہوئی تو ہمیں تمہاری جائیداد ضبط کرنی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر حارث کی سانس رک گئی۔ وہ محل جسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا تھا، اب اس کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے کئی گودام، کھجوروں کے باغ اور سینکڑوں اونٹ فروخت کر دیے گئے۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہے کہ جس شخص کے دروازے پر کبھی قافلے قطار میں کھڑے ہوتے تھے، آج وہ اپنی ہی جائیداد دوسروں کے ہاتھوں جاتی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب حارث کو اپنا شاندار محل چھوڑنا پڑا۔ اس نے آخری بار محل کے بڑے دروازے کو دیکھا، دیواروں کو ہاتھ لگایا، اس صحن کو دیکھا جہاں کبھی خوشیاں گونجتی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے مڑا اور ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ لے کر شہر کے غریب محلے میں رہنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اللہ نے اس سے دولت ہی نہیں، غرور کا سہارا بھی چھین لیا ہے۔ سردیوں کی ایک طویل رات تھی۔ حارث اپنے چھوٹے سے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، نہ خادم، نہ دوست، نہ دولت، نہ شور اور نہ عزت، صرف خاموشی۔ اس نے مٹی کے چراغ کی کمزور روشنی میں اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہی ہاتھ کبھی سونے کے سکوں سے بھرے ہوتے تھے، آج یہی ہاتھ خالی تھے۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا، آخر میری غلطی کیا تھی؟ اسی لمحے اسے وہ بوڑھا فقیر یاد آیا، وہ درویش یاد آیا اور ان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اصل خزانہ وہ ہے جو انسان سجدے میں کماتا ہے۔ دولت دل میں اتر جائے تو آزمائش بن جاتی ہے۔ حارث کا دل بے اختیار لرز اٹھا۔ اس نے برسوں بعد آسمان کی طرف دیکھا۔
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे सुन रहा है तो मेरी रहनुमाई फरमा। ये उसकी जिंदगी की पहली सच्ची दुआ थी। अगरचे उसने अभी सजदा नहीं किया था, लेकिन उसके दिल की सख्त जमीन में तौबा का पहला बीज बोया जा चुका था। उसी रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक वसी सहरा में अकेला चल रहा था। चारों तरफ अंधेरा है, दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही वो रोशनी की तरफ बढ़ता है, एक पुरस्कून आवाज सुनाई देती है, जो मेरे सामने झुक जाता है, मैं उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हारिस चौंक कर जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो देर तक उस ख्वाब के बारे में सोचता रहा। फजर से कुछ पहले का वक्त था। पूरा शहर खामोश था। आसमान पर तारे अभी बाकी थे। इसी खामोशी में मस्जिद से मुअज्जिन की पुरसोज आवाज बुलंद हुई। ये अल्फाज आज हारिस के दिल में उतर गए। पहली मर्तबा उसके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। हर कदम के साथ उसे अपना माजी याद आ रहा था। वो फकीर, वो दरवेश, वो जले हुए गुदाम, वो बिखरे हुए काफले, वो खोई हुई दौलत, वो तन्हाई, वो आंसू। मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुक गया। उसके दिल में अजीब कश्मकश थी। क्या अल्लाह मेरे जैसे गुनाहगार को कबूल करेगा? उसी लम्हे मस्जिद के इमाम ने उसे देखा। वो मुस्कुराए और बगैर कोई सवाल किए सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता बेटा। ये अल्फाज सुनकर हारिस की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो खामोशी से मस्जिद में दाखिल हुआ। लोग सफ़ें बना रहे थे। हारिस सबसे आखिरी सफ में जाकर खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इमाम ने तकबीर कही, नमाज शुरू हुई। हारिस ने बरसों बाद अल्लाह के सामने क़याम किया। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। नमाज खत्म हुई, मगर हारिस अपनी जगह से ना उठा। वो अपने रब से बात करना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि बरसों की दूरी अब खत्म होने वाली है, और यही वो लम्हा था जिसके बाद आने वाला एक सजदा उसकी पूरी जिंदगी, उसकी तकदीर और उसके मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। फजर की नमाज खत्म हो चुकी थी। नमाजी आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से निकलने लगे, मगर एक शख्स अभी तक अपनी जगह बैठा था। वो हारिस था। उसकी नजरें फर्श पर जमी हुई थीं। उसके दिल पर बरसों की सख्ती टूट रही थी। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। वो बूढ़ा फकीर जिसे उसने दरवाजे से दुत्कार दिया था, वो दरवेश जिसकी नसीहत पर उसने हंसी उड़ाई थी, यतीम, मस्कीन, गरीब, गरूर, तकब्बुर, हर मंजर एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अचानक वो अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंसू मुसलसल टपक रहे थे। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और लरजती हुई आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, मैंने जिंदगी भर अपनी ताकत पर भरोसा किया। मैंने अपनी दौलत को सब कुछ समझ लिया। मैंने तेरे बंदों को हकीर जाना। मैंने तेरा शुक्र अदा न किया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं, ना दौलत, ना इज्जत, ना सहारा। अगर तू भी मुझे छोड़ दे तो मेरा कोई नहीं। ये कहते ही उसकी आवाज रंध गई। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सजदे में चला गया। ये सजदा किसी रस्म का सजदा नहीं था। ये एक टूटे हुए दिल का सजदा था। उसने अपनी पेशानी मस्जिद की ठंडी मिट्टी पर रख दी और ज़ारों कतार रोने लगा। उसे महसूस हो रहा था जैसे बरसों का बोझ उसके कंधों से उतर रहा हो। वो बार बार सिर्फ एक ही दुआ करता रहा, ऐ अल्लाह, मुझे माफ फरमा, मुझे अपना बना ले, मुझे फिर कभी अपने दर से दूर ना करना। मस्जिद में खामोशी थी। सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसी लम्हे उसके दिल में ऐसा सुकून उतरने लगा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वो कई लम्हों तक इसी सजदे में पड़ा रहा। जब उसने सर उठाया तो उसके चेहरे पर अजीब नूर और इत्मीनान था। उसके हालात अभी नहीं बदले थे, मगर उसका दिल बदल चुका था। और अक्सर अल्लाह पहले दिल बदलता है, फिर तकदीर के दरवाजे खोलता है। इस तारीखी सजदे के बाद हारिस की जिंदगी का अंदाज बदल गया। अब वो हर नमाज वक्त पर अदा करता। बाजार जाता तो पहले मस्जिद जाता। किसी गरीब को देखता तो खाली हाथ ना जाने देता। अगरचे उसके पास बहुत कम था, लेकिन वो उसमें से भी दूसरों का हिस्सा निकालता। लोग हैरान थे, ये वही हारिस है जो कभी किसी फकीर को सलाम तक नहीं करता था। शहर के बच्चे भी उससे मानूस होने लगे। वो यतीमों के सरों पर हाथ फेरता, बीमारों की इयादत करता, बूढ़ों का सामान उठा देता। एक दिन वो मस्जिद के बाहर बैठा था कि एक अजनबी मुसाफिर उसके पास आया। क्या आप हारिस हैं? हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले था, अब सिर्फ अल्लाह का एक मोहताज बंदा हूँ। मुसाफिर मुस्कुराया, मैं यमन से आया हूँ। मेरे वालिद ने बरसों पहले आपके वालिद से तजारत की थी। उनकी वफात से पहले उन्होंने मुझे एक अमानत दी थी और कहा था कि अगर कभी हारिस मिले तो ये उसे दे देना। उसने एक मजबूत चमड़े की थैली हारिस के हाथ में रख दी। थैली में सोने के चंद सिक्के थे और एक खत। हारिस ने खत खोला। इसमें लिखा था, बेटे, तिजारत में नफा और नुकसान आता रहता है, लेकिन ईमान कभी ना खोना।
اگر یہ امانت تمہیں مشکل وقت میں ملے تو سمجھنا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ حارث کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے۔ حارث نے ان چند سکوں سے دوبارہ تجارت شروع کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اب اس کا انداز پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا، منافع مناسب رکھتا تھا۔ اگر کوئی غریب خریدار ہوتا تو قیمت کم کر دیتا، اگر کوئی مقروض ہوتا تو مہلت دے دیتا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد واپس آنے لگا۔ شہر میں مشہور ہو گیا، اگر ایماندار تجارت کرنی ہے تو حارث کے پاس جاؤ۔ ایک دن ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شہر آیا۔ اس کے سردار نے تاجروں سے پوچھا، اس شہر میں سب سے زیادہ دیانتدار تاجر کون ہے؟ تمام لوگوں نے ایک ہی نام دیا، حارث۔ قافلے کے سردار نے اسے اپنے ساتھ شراکت کی پیشکش کی۔ یہ وہی موقع تھا جس کا حارث نے کبھی خواب دیکھا تھا، لیکن اس بار اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر اس میں خیر ہے تو آسان فرما، اور اگر نہیں تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی کہتا تھا میں اپنی قسمت خود لکھتا ہوں، اور آج وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسی لمحے اس کی زندگی میں برکتوں کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ یہ صرف دولت کی واپسی نہیں تھی، یہ اللہ کی رضا کی طرف واپسی تھی، اور یہی وہ تبدیلی تھی جس نے ایک سجدے کو پوری زندگی کی سب سے قیمتی دولت بنا دیا۔ چند مہینے گزر چکے تھے۔ اب شہر کے بازاروں میں ایک نئی بات مشہور تھی۔ حارث پہلے سے زیادہ کامیاب ہو رہا ہے، مگر اب پہلے والا حارث نہیں رہا۔ صبح کی نرم دھوپ بازار کی گلیوں پر پھیل رہی تھی، دکانیں کھل چکی تھیں، تاجروں کی آوازیں، اونٹوں کی گھنٹیاں، مصالوں کی خوشبو اور لوگوں کی چہل پہل پورے شہر کو زندہ کر رہی تھی۔ اسی بازار کے ایک سادہ سے کونے میں حارث کی نئی دکان تھی۔ نہ کوئی شاندار دروازہ، نہ قیمتی قالین، نہ سینکڑوں ملازم، صرف ایک لکڑی کا تخت، چند تھیلے، چند کپڑے، کچھ خوشبوئیں اور ایک مسکراتا ہوا چہرہ۔ ایک بوڑھی عورت دکان پر آئی۔ بیٹا، میرے پاس پورے پیسے نہیں ہیں، کیا تم مجھے یہ آٹا دے سکتے ہو؟ پرانا حارث ہوتا تو شاید اسے ڈانٹ دیتا، مگر آج اس نے مسکرا کر تھیلا اس کے ہاتھ میں رکھا اور کہا، اماں، جب آسانی ہو تب دے دیجیے گا، اور اگر نہ بھی دے سکیں تو اسے اللہ کی امانت سمجھ لیجیے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہارے رزق میں ایسی برکت دے کہ کبھی کمی نہ آئے۔ حارث نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر آج میرے رزق میں برکت ہے تو یہ تیرے سامنے کیے گئے اس ایک سجدے کی برکت ہے، میری محنت کی نہیں۔ یہی عاجزی اس کی اصل دولت بن چکی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی ایمانداری کی شہرت دور دراز کے شہروں تک پہنچ گئی۔ تاجر خود اس کے پاس آنے لگے، مگر اب ہر نئے معاہدے سے پہلے وہ 2 رکعت نفل ادا کرتا اور اللہ سے خیر مانگتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے۔ 1 سال بعد پھر ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ لوگوں نے حارث سے کہا، پچھلی بار بھی تمہارا قافلہ اسی راستے میں تباہ ہوا تھا، ڈر نہیں لگتا؟ حارث مسکرایا، پہلے میں قافلوں پر بھروسہ کرتا تھا، اب میں اللہ پر بھروسہ کرتا۔ چند دن بعد خبر آئی کہ صحرا میں شدید آندھی آئی ہے۔ پورے شہر میں خوف پھیل گیا، تاجر پریشان ہو گئے۔ کسی نے کہا، شاید اس بار بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن حارث نے گھبراہٹ کی بجائے وضو کیا، مسجد گیا، نماز ادا کی اور خاموشی سے دعا کرنے لگا، اے میرے رب، اگر یہ مال میرے لیے بہتر ہے تو اسے محفوظ رکھ، اور اگر اس میں میری آزمائش ہے تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، مجھے صرف اپنا قرب عطا فرما۔ چند دن بعد قافلہ واپس آیا۔ اس بات حیرت انگیز خبر یہ تھی کہ حارث کا سامان مکمل محفوظ تھا، جبکہ دوسرے کئی تاجروں کا نقصان ہوا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، حارث، تم نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے تمہارا مال بچا لیا؟ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے مال بچانے کی دعا نہیں کی تھی، میں نے ایمان بچانے کی دعا کی تھی، اللہ نے دونوں عطا کر دیے۔ یہ سن کر ہر شخص خاموش ہو گیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت حارث مسجد سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اس کی نظر ایک کمزور بوڑھے شخص پر پڑی۔ وہ شخص لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا۔ حارث قریب گیا اور اچانک رک گیا۔ یہ وہی تاجر تھا جس نے اس کے زوال کے دنوں میں سب سے پہلے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ وقت نے آج اسے بھی محتاج بنا دیا تھا۔ بوڑھے تاجر نے نظریں جھکا لی۔ حارث، میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں۔ جب تمہیں میری ضرورت تھی میں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ سب سوچ رہے تھے کہ شاید حارث آج اس سے بدلہ لے گا، لیکن حارث کے چہرے پر نرمی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے تاجر کو سہارا دیا، اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا اور جاتے ہوئے ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بوڑھا حیران رہ گیا، یہ کیا ہے؟ حارث نے مسکرا کر کہا، اتنا ہے کہ تم دوبارہ اپنی زندگی شروع کر سکو۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔
تم نے مجھے معاف کر دیا۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، جس رب نے میرے جیسے گناہگار کو معاف کر دیا، میں اس کے ایک بندے کو کیسے معاف نہ کروں؟ یہ الفاظ سن کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی لمحے وہ بوڑھا درویش جس نے کبھی حارث کو نصیحت کی تھی دور سے منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور آہستہ سے بولا، الحمدللہ، اب یہ صرف امیر نہیں بلکہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کی راہ پر چل پڑا ہے۔ حارث نے درویش کو دیکھا، دوڑ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ چوم لیا۔ درویش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں دولت اس لیے واپس نہیں دی کہ تم پھر سے غرور کرو، بلکہ اس لیے دی ہے کہ تم دوسروں کا سہارا بنو۔ یاد رکھو، انسان کی اصل عظمت اس کے خزانے میں نہیں، اس کے سجدے میں ہوتی ہے۔ حارث کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ زندگی کا ہر آنے والا دن اللہ کی رضا، خدمت خلق اور عاجزی کے ساتھ گزارے گا۔ کئی سال گزر چکے تھے۔ اب پورے عرب میں ایک نام عزت اور دیانتداری کی علامت بن چکا تھا، حارث۔ اس کی تجارت پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہو چکی تھی، مگر اس کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ اس نے دوبارہ محل ضرور بنایا، لیکن وہ پہلے والے غرور کا محل نہیں تھا۔ محل کے دروازے ہر وقت مسافروں، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کے لیے کھلے رہتے۔ ہر جمعہ سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا تیار ہوتا، ہر مہینے یتیم بچوں کے لیے کپڑے خریدے جاتے، مسافروں کے لیے الگ مہمان خانہ بنایا گیا، اور محل کے اندر سب سے خوبصورت جگہ کوئی خزانہ نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا مصلی تھا۔ ہر کاروبار شروع کرنے سے پہلے، ہر خوشخبری ملنے کے بعد اور ہر مشکل آنے پر حارث اسی مصلی پر سجدہ کرتا۔ لوگ حیران ہوتے، اتنی دولت کے باوجود یہ شخص اتنا عاجز کیوں ہے؟ وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، جس دن میں نے سجدہ چھوڑ دیا اسی دن میری بربادی شروع ہوئی تھی، اور جس دن میں سچے دل سے سجدے میں گرا اسی دن میری زندگی بدل گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ حارث کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر بڑھاپا تھا، لیکن دل پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ ایک شام اس نے اپنے تمام بیٹوں، بیٹیوں اور پوتوں کو اپنے پاس بلایا۔ سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، میرے بچوں، میں تمہیں سونے کے خزانے دے سکتا ہوں، اونٹوں کے قافلے دے سکتا ہوں، زمینیں دے سکتا ہوں، لیکن اگر تم اللہ سے دور ہو گئے تو یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یاد رکھنا، میں دولت سے نہیں بچا تھا، میں ایک سجدے سے بچا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی سے مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ اگر کبھی زندگی میں مشکل آئے، اگر کبھی رزق کم ہو جائے، اگر کبھی دنیا تمہیں چھوڑ دے، تو کسی انسان کے دروازے پر جانے سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، کیونکہ انسان کے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس کی اولاد زاروں قطار رونے لگی۔ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی نماز اور سجدہ نہیں چھوڑیں گے۔ چند برس مزید گزر گئے۔ ایک صبح فجر کی اذان ہوئی۔ حارث نے وضو کیا، کمزور قدموں سے مسجد کی طرف چل پڑا۔ راستے میں لوگ ادب سے سلام کر رہے تھے، وہ ہر ایک کو مسکرا کر جواب دیتا۔ مسجد میں داخل ہوا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر آہستہ آہستہ سجدے میں چلا گیا۔ اس کی پیشانی اسی مٹی پر تھی جس پر برسوں پہلے اس نے اپنی پہلی سچی توبہ کی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے ایک مغرور انسان کو اپنا بندہ بنا دیا۔ میرے سجدے کو قبول فرما اور میری اولاد کو بھی ہمیشہ اپنے راستے پر قائم رکھ۔ کافی دیر گزر گئی۔ نمازی انتظار کرتے رہے۔ امام صاحب قریب آئے۔ انہوں نے نرمی سے آواز دی، حارث۔ کوئی جواب نہ آیا۔ جب انہوں نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا حارث اپنے رب کے حضور اسی سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بوڑھے امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، کتنی سعادت ہے اس بندے کی، جس نے زندگی کا رخ بھی سجدے سے بدلا اور دنیا سے رخصت بھی سجدے میں ہوا۔ پورے شہر میں اس دن ایک ہی بات زبان زد عام تھی، حارث کی اصل میراث اس کی دولت نہیں تھی، اس کا سجدہ تھا۔ دوستو، یہ کہانی اگرچہ ایک قدیم دور کے تاجر کی ہے، لیکن اس کا پیغام ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہماری عقل، ہماری محنت، ہمارے تعلقات یا ہماری دولت کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ جب انسان نعمتوں پر غرور کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے دور ہونے لگتا ہے، اور جب وہ ٹوٹ کر عاجزی کے ساتھ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، تقدیر بدلنے کے لیے ہمیشہ بڑی دولت، بڑے وسائل یا بڑے تعلقات کی ضرورت نہیں ہوتی۔
کبھی کبھی ایک سچا آنسو، ایک خالص توبہ اور صرف ایک سجدہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرنے، سچے دل سے توبہ کرنے اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔